وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ جہاں ہمارے قرآن پاک کے ترجمے کی یہ بات چل رہی ہے تو 190 نمبر آیت سورہ بقرہ کی۔ اب مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اجازت دی جا رہی ہے قتال کی اس لیے اجازت دی جا رہی ہے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا تھا، اے لوگو مجھے اللہ رب العزت نے رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھے مانو اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، لا الہ الا اللہ، قولو لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے یہاں تک پہنچے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گیا اور وہاں سے مکہ سے اللہ تعالیٰ کے گھر سے نکال دیا۔ اور اس سے پہلے جو ہماری بات ہوئی تھی، یعنی آپ کو بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العزت یہ بات مسلمانوں کی کرتے ہیں، اور قرآن پاک میں سب سے پہلے قصاص کی، وصیت کی اور روزوں کی بات اور اعتکاف کے متعلق بتایا گیا، اور حرام سے بچنے کا طریقہ اور حج کرنے کے طریقے کے متعلق بھی بات ہماری خصوصی، اور حج کی شکل کو ان لوگوں نے تبدیل کر دیا ہوا تھا۔ اور اب بات شروع ہوگی ہے جہاد کی۔ شروع میں جب بتایا گیا تھا اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ عبادات اللہ رب العزت کی وہ توحید اور عبادات، اور اس کے ساتھ قتال بالنفس، قتال بالمال، قتال بالنفس۔ اب قتال کی بات ہوئی ہے۔ پہلے اللہ رب العزت نے جس وقت اعلان کیا تھا اس وقت قوت اتنی نہیں تھی اور کہا تھا اپنے ہاتھ روک کے رکھو، اس وقت اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اب اللہ رب العزت اجازت دے رہا ہے کچھ کنڈیشن کے ساتھ۔ وہ مسلمان جو اللہ کو ماننے والا ہے اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ فرمایا وقاتلو، اور قتال کرو اللہ کی راہ میں، اپنی ذاتی غرض کے لیے، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرو۔ فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں۔ پہلے قتال کی یہ بات نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے 6 ہجری کو، جب واپس آئے 6 ہجری کو عمرے کے لیے نیت سے آئے، اور ان لوگوں نے روک لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو وہاں روک دیا، اور معاملات کچھ طے کیے ہوئے آئندہ سال آنا ہے۔ اور جب پھر دوبارہ وہ جانے لگے تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں اگر تمہارے ساتھ ان لوگوں کی نیت پوری ہے اور ان لوگوں کے جو دماغ میں یہ چیز بسی ہوئی ہے یہ ہمارا بیت اللہ ہے، اور اس میں بیت اللہ کی بربادی بھی کر رہے ہیں، اس میں بت رکھے ہوئے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے جو ان کے حج کے طریقے ہیں وہ انہوں نے تبدیل کر دیے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان بتا رہے ہیں وقاتلو، قتال کرو ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں، ان لوگوں سے جو تم سے لڑیں گے۔ پہلے تم نے نہیں لڑنا، پہل نہیں کرنی اس نیت سے، کیونکہ یہ حرم کا علاقہ ہے، اس میں حرمت والے مہینے بھی ہیں، ان 4 مہینوں میں بھی آپ لوگوں نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حرم میں لڑائی کی اجازت نہیں، شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ لڑتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ لڑائی ان سے کریں گے، اور یہ نہیں ہے آپ ہاتھ باندھے رکھیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پر بتایا کہ پہلے اجازت نہیں تھی لڑائی کرنے کی، جنگ کرنے کی۔ اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ، اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے جن مسلمانوں سے کافر جنگ کرتے رہے ہیں ان کے لیے کیا کہہ دیا ہے؟ اُذِنَ لِلَّذِينَ، اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو یقاتلون بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے جب
کوئی بندہ مسلمان ہوتا تھا اور ان کے ہاتھ پاؤں چیرتے تھے اور ان کو کاٹتے تھے اور ان کو ظلم و زیادتی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اصحاب جو تھے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی تھی، تو اللہ رب العزت اب اجازت دے رہے ہیں کہ تم نے ایسے ہاتھ بند کرنے رکھنے جن لوگوں کو ظلموں، جن کے ساتھ ظلم کیا گیا، یعنی جن کو اپنے گھروں سے نکال، جس بندے کو اس کے گھر بار سے نکال دیا، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ، جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، ان کے ساتھ ان لوگوں نے ظلم کی ہے، زیادتی کی ہے۔ آگے فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، جن لوگوں کا اپنے گھروں سے، کیونکہ اصحاب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے ہجرت مجبور کیا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہاں سے مکہ سے جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے مکہ مجھ سے میرا جانے کو دل نہیں کرتا، یہاں کے باسیوں نے مجھے نکال دیا ہے، یہاں کے باسی مجھے رہنے نہیں دیتے۔ الا ان یقولوا ربنا اللہ، اس لیے ان سے انہوں نے ظلم کیا کہ اور گھروں سے اس لیے نکالے گیا کہ وہ انہوں نے صرف یہ بات کہی تھی کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اللہ ان یقولوا ربنا اللہ، ہمارا صرف رب العزت ہے، اور یہ کہتے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ جو 360 بت رکھے ہیں اور جن بتوں کے سامنے تم سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہیں، صرف اور صرف اللہ واحد ذات ہے اور وہی ہمارا رب ہے، اسی کے لیے ہماری قربانی ہے، اسی کے لیے ہماری زندگی ہے، اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا ہمارا، ہم اسی سے طلب کریں گے۔ ہماری ان صلاتی و نسکی و محیای، ہمارا جینا مرنا ہماری قربانی ساری کی ساری کس لیے؟ للہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تم جن کو پیدا کیے، جو پتھر کے بت ہیں، تم ان کو پوجتے ہو، ان کے دروازے پر گرتے ہو، ان کی گریہ زاری کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بتا رہے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اگر ان قوموں کے درمیان، ان لوگوں کے درمیان اگر یہ مدافعت نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کو نہ ہٹاتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہتے ہیں لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ، جن گھروں میں میرا نام لیا جاتا ہے، یہ جو گرجا گھر ہیں، جو عبادت خانے ہیں، جو معبد ہیں اور مسجدیں ہیں، لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر ہوتا ہے وہ گرا دیے جاتے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا کہنا مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی لازماً مدد کرتے ہیں۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ یہ جو الفاظ آ رہے ہیں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے ہوتے ہیں، کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے، یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جس وقت کسی کی بادشاہت نہیں ہے، آج تو جس کو بادشاہت مل جاتی ہے اس کو بادشاہتی کا، اپنی بادشاہت کا خطرہ ہر وقت، اس کو خوف ہوتا ہے، آج گئی، اور یہ اس کے دل میں خوف رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرا کام کرے گا، جو میرا کہنا مانے گا، وہ کہے گا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُ، جو اس کا اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی لازماً مدد کرتے ہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، ہمارا جو اللہ تعالیٰ ہے بڑا قوت والا، زبردست قوت والا، بڑی طاقت ہے اس کی، پوری کی پوری طاقت کس کی؟ اللہ رب العزت کی۔ اور اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں جو جب وہ اپنے اوپر اسلام کا لبادہ پورے کا پورا صحیح ڈال لیں گے، باقی صرف زبان سے نہیں، اپنے اوپر کو اسلام میں ڈالیں گے اور اس کی نماز پڑھیں گے، الذین ان مکنہم فی الارض، ہم ان کو تمکن عطا کریں گے، ان کو بادشاہ دیں گے۔ کن لوگوں؟ الذین اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف، اور وہ درست کام کا ارادہ کرتے ہیں، وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، آخر کار جو ہر عمل کا جو انجام ہے اللہ رب العزت کے سامنے ہی ہے، اللہ رب العزت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ معاملہ ہے
جب بھی کسی امت میں رسول بھیجتے ہیں اور ان کے اوپر حجت پوری کر دی جاتی ہے، جب وہ حجت پوری کرنے کے بعد اگر پھر بھی نہ مانے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا ایک فیصلہ انصاف کے ساتھ کر دیتے ہیں، جس طرح کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اور ان کی قوم کو تباہ کر دیا، اور انبیاء جو عاد اور سمود یہ لوگ جو تھے، ان کے اوپر حجت پوری ہوئی تھی، پوری ان کو اللہ تعالیٰ کی بات پہنچی تھی۔ جب ان لوگوں نے نہیں مانا اور رسول کو اللہ کیا اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پتھر برسایا۔ اور یا دوسری طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے ہاتھوں سے ان کو عذاب دیتا ہے۔ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر یہ جو قومیں ہوتی ہیں، لوگ ہوتے ہیں جو ایک ہی کو بادشاہت ملی رہتی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اگر لوگوں کے ذریعے ایک دوسرے کے اوپر نہ جاتے، جس طرح ہماری حکومتیں ہیں، یورپ ایک دوسرے پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور انڈیا ادھر سے اپنا سوچ لے کر وہ بادشاہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا سادہ زبان میں جس طرح کہ چین ہے، وہ اس کو ایک دوسرے کو پست کرنے کے لیے یہ لگے رہتے ہیں، اور ان کے مد مقابل یہ جنگیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس مسئلے کے لیے ایک اور مقام پہ بھی فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ ان کو ہٹاتا رہتا نہ ہوتا ہے، ان کو آپس میں ایک دوسرے کی پڑی نہ رہتی ہوتی، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین بگڑ جاتی، وہاں فساد برپا ہوتا ہے، ایک بادشاہ قائم کر لیتا، باقی لگے پھرتے رہتے اور اللہ تعالیٰ کے گھروں کو تباہ و برباد کرتے، کسی کی کوئی نہ سنتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ جہان والوں کے اوپر بڑے فضل والا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ، لیکن اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں جہان والوں پر۔ اور اللہ تعالیٰ ابھی جہاد کے متعلق، قتال کے متعلق آگے اور بات آئے گی، اس کو ہمیں دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اب تم نے لڑائی کرنی ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی لڑائی کر کے جتنی کو لڑائی کرے گا پھر اس کو معاف نہیں کرنا، اتنا پھر اس کو چھوڑنا نہیں ہے، جتنا وہ تمہارے ساتھ ظلم کرے گا اتنا تم نے یہ اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑائی کرو اللہ کے راستے، تعالیٰ کے راستے میں، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے لڑتے ہیں، تم نے پہل نہیں کرو گے، جگہ مار کٹائی کرنے شروع نہیں کر دینی، وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہیں کرنی۔ اسی لیے کہا گیا تھا کہ کوئی بھی شخص، کوئی آدمی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو، مطلب عورتوں کے ساتھ تم نے لوگوں نے لڑائی نہیں کرنی، اور بوڑھوں کے ساتھ نہیں لڑائی کرنی، اور جو لوگ نیک لوگ ہیں جو ان کے ساتھ نہیں لڑائی کرنی، جو تمہارے مقابلے میں جو لوگ آتے ہیں ان سے تم نے لڑائی کرنی ہے، ان سے تمہارا جہاد ہوگا، اور ان کے ساتھ ہی تم نے ان سے لڑائی کرو گے جو تمہارے مد مقابل آئیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں ان اللہ لا یحب المعتدین، جو زیادتی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آگے والی جو آیت ہے 191 نمبر آیت، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی تم ہو، یعنی بیت اللہ، یہ کعبہ اللہ رب العزت کا ہے، یہ بیت حرم مومنین کا ہے، مسلمانوں کا ہے، اپنی یہ انہوں نے قبضہ جو کیا ہوا ہے۔ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم ان کو پاؤ ان کو چھوڑو نہیں۔ وَأَخْرِجُوهُمْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، ایک خاص طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کہی جا رہی ہے کہ ان کو نکالو جہاں سے ان لوگوں نے تم کو نکالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آج انہوں نے نکالا تم کو، ان لوگوں آج اللہ تعالیٰ نے، میں نے تم کو برتری حاصل دی ہے اور ان کو وہاں سے نکال دو۔ مہاجرین جو مکہ سے نکالے گئے تھے ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو انہوں نے نکالا تھا، اور فرمایا یہ فساد برپا کریں گے۔ کہا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، ان کو قتل کر کے یا اس کو ان کو بگا دو، کیونکہ جو فتنہ فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں، کفار اور مشرکین جو ہیں، یہ فسادی جو لوگ ہیں، ان کو یہاں سے نکال دو، کیونکہ خون ریزی اور زیادہ سخت ہوتی ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے پاس لڑائی نہیں تم نے کرنی، حتی یقاتلوکم فیہ،
یہاں تک کہ وہ تم سے لڑائی کریں۔ اگر مسجد حرام میں تمہارے ساتھ کوئی لڑائی کرتا ہے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے لڑائی نہیں کرے گا، وہ کرتے ہیں تو پھر تم نے نہیں چھوڑنا۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تمہیں وہاں رہتے ہوئے بھی نہیں چھوڑیں گے، ورنہ تو وہاں شکار کرنے کا بھی اجازت نہیں ہے، اب بھی نہیں ہے، آئندہ بھی نہیں ہے۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، فرمایا اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا۔ یہ ان کے دل میں ہو یہ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ان کو جیسے مسیح تیس کر دو، اور تم نے آپ لوگوں نے ان لوگوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ابھی بھی ہمیں حکم ہے کسی سے زیادتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، تعدی نہیں کرنی، یہ مسلمانوں کو حکم ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اس سے تم نے یعنی بدلہ لینا ہے، لیکن جو ولی الامر ہے اس کے تحت رہ کر، آپ خود بدلے لینے نہیں شروع کر دینے۔ وہ آگے ابھی اور انشاءاللہ الرحمن یعنی کس طرح قتال کرنا ہے، کس طرح اس کے لیے آگے ہم نے بڑھنا ہے، اور ہم بات کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ بارک اللہ